الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، اچھائیاں و خوبیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کے بنانے میں، دنیا کا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس دنیا کو بنایا، اس کا جو متضاد ہے، اس کی جو اپوزٹ ہے، آخرت کو بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو متضاد بنایا۔ دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے، آگ ہے تو پانی بھی ہے، اور اسی طرح سے دیگر تمام چیزوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین نے جہاں اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا، وہیں اس دنیا کا جو متضاد ہے آخرت، اس کو یاد دلانے اور اس کی فکر انسانوں میں پیدا کرنے کی خاطر اس نے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر انگنت بے انتہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین حق کے ساتھ ہدایت کا علمبردار بنا کر تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی رسالت کو آخری بنایا، آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا، اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا، جس میں کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ کامیاب و کامران ہونے کے لیے دین اسلام کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور جو کوئی اسلام سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو، کسی اور طریقے کو چاہے گا اور اس کو اسلام سے بہتر سمجھے گا، وہ ہرگز کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں دنیا کی جو ضد ہے آخرت کی فکر سے متعلق کچھ باتیں میری اور آپ کی اصلاح کی خاطر اور آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی خاطر، تاکہ ہم اس آخرت کی فکر کر کے دنیا میں کچھ کوشش کریں اور کچھ عمل کر لیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس غرض سے آخرت کی فکر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات اور خواتین، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اسی طرح لوگ وفات بھی پا رہے ہیں، انتقال بھی کر رہے ہیں۔ دنیا میں آنے والے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں آنا ہے، اور جانے والے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں، اس دنیا میں ہمیں بقا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں، اور ہر مرنے والے کی موت سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی اس وقت سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، نہ حاکم باقی رہا، نہ محکوم، نہ مالدار، نہ غریب، نہ خوبصورت، نہ بدصورت، ہر ایک دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا اس لیے بنایا کہ ہم اس دنیا میں ہمارا جو دائمی اور ابدی اور اصل ٹھکانہ ہے اس کی تیاری کریں۔ اس اعتبار سے یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ ہم اپنی آخرت کے لیے جو کچھ تیاری اپنی عارضی زندگی میں کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس بات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم میں سے کون کب مرنے والا ہے، کس وقت اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جانتا نہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم روزانہ ایسے زندگی گزاریں گویا کہ آج کا ہمارا یہ دن آخری دن ہے، اور ہمیں آج کے دن جو کچھ تیاری کرنا ہے ہم کر لیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کریں اور توحید کو اپنائیں، صراط مستقیم کو اختیار کریں،
اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اسی طرح سے ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہونے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، ہر انسان، ہر مخلوق کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اور صرف بقا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی ہر چیز محدود ہے، متعین ہے، الی اجل مسمی اللہ نے قرار دیا کہ ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر مدت تک یہ زمین رہے گی یا آسمان رہے گا، اور سورج چاند ستارے رہیں گے، اور ہم انسان رہیں گے، دیگر مخلوقات رہیں گے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس دنیا کو ہم اپنا اصل ٹھکانہ نہ سمجھیں، اور اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی تو یقیناً ہم دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم کسی ملک کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فلاں ملک کو پہنچنا ہے، ہم ریل گاڑی یا بس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، یا ہم جانوروں پر سفر کر رہے ہیں، ہماری منزل ایک مقام ہے، ایک ملک ہے، وہاں تک ہمیں جانا ہے۔ راستے میں کچھ دیر کے لیے ہم کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کہیں پر رکے، ٹھہرے، تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے مناظر ہیں، اور اچھے سے اچھے کھانے کے انتظامات ہیں، خوبصورت عمارتیں ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے عیش و عشرت کا سامان وہ ہمارے لیے میسر ہے۔ ہم وہاں پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی اثناء میں ہماری گاڑی کے نکلنے کا وقت ہو جائے، ریل سے ہم نکل رہے ہیں تو ٹرین کے نکلنے کا وقت ہو جائے، بس سے نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بس کے نکلنے کا وقت ہو جائے، اور اسی طرح سے جو بھی سواری جس سے ہم سفر کر رہے ہیں اس کے نکلنے کا وقت ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم یہ خوبصورت نظارے، خوبصورت مناظر، خوبصورت کھانے پینے کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے تو اس بات کی کہ کہیں ہماری سواری چھوٹ نہ جائے، کہیں ہماری ریل گاڑی نکل نہ جائے اور ہم یہیں اسٹیشن پر رہ جائیں، ہم بس اسٹیشن پر ہی رہ جائیں، کہیں ہماری بس نہ نکل جائے، اور ہم فوری جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی سواری کی طرف لپکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ ہم جو ہے جو دنیا میں ہم جہاں پر ٹھہرے ہیں اس چیز کو ہم اپنے لیے اصل نہیں سمجھتے۔ تو جس طرح ایک مسافر کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے فکر ہوتی ہے کہ اس کی سواری جو ہے چھوٹ نہ جائے، ایسے اگر ہمارے دلوں میں آخرت کا جو ہے جذبہ پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تو دنیا میں جو عیش و عشرت کا سامان ہے اور جو لذت کی چیزیں ہیں اور کھیل کود کی لہو و لعب کی چیزیں ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان تمام دھوکے کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ہم ایک باغ میں داخل ہوئے، خوبصورت باغ ہے، اس میں قسم قسم کے پھول ہے، قسم قسم کے لذیذ پھل ہیں وغیرہ ہیں۔ ہم باغ میں پھولوں کا اور اسی طرح سے جھرنے وغیرہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جبکہ ہم باغ میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، اگر کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ، کوئی خونخوار جانور
باغ میں داخل ہو جائے اور وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، ہم پر حملہ کر رہا ہو، تو کیا ہم ایسے وقت میں پھولوں کا مشاہدہ کریں گے، پھولوں کا نظارہ کریں گے، یا جو پھل وغیرہ لگے ہیں لطف اندوز ہونے کی، کھیل کود کی جو چیزیں ہیں اس کی فکر میں رہیں گے، یا ہم اس بھیڑیے سے، اس جانور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ یقیناً ہر کوئی ان تمام چیزوں کو بھول جائے گا اور اپنی جو ہے یعنی اپنے بچاؤ کی کوشش کرے گا۔ تو ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے کہ دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بظاہر خوبصورت، ہری بھری اور عیش و عشرت کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے کون لوگ پڑتے ہیں؟ جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو ایمان اور یقین نہیں رکھتے، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا دائمی اور ابدی اور سرمدی ٹھکانہ سمجھتے ہیں، یہی لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ اور جو آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ دنیا چاہے ان کے سامنے اور ان کے قریب جس طرح سے بھی آ جائے، وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہ کر دنیا سے، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنی موت کو سامنے رکھ کر آخرت کی فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس خطبہ جمعہ میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ احزاب کی جو آیات تلاوت کیا کرتے تھے، ان تمام آیات میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی دیگر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اتق اللہ کہا ہے، اور اسی طرح سے متقین کی جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ بار بار تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے، اس تقوی کے حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عقاب سے ڈرو۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں سزا دے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کل کیا آگے بھیجا ہے۔ یقیناً ہمارا جو کل ہے ہماری موت کے بعد کی زندگی، ہمارا کل دنیا کا آنے والا نہیں، دنیا کے آنے والے کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم اب یہاں پر مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد سے باہر جانے کا بھروسہ نہیں، صبح کیے تو شام کا بھروسہ نہیں، شام کیے تو صبح کا بھروسہ نہیں، گھر سے باہر نکلے تو گھر میں واپس لوٹنے کا بھروسہ نہیں، کبھی بھی ہم دنیا سے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں جو آنے والا کل ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس کا بھروسہ نہیں، ہم اسی کی فکر میں، جس کا بھروسہ ہے، جس کا اللہ نے بار بار وعدہ کیا ہے، جس کی فکر کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کی تیاری کا حکم دیا ہے، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں، اور جس کی جو فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اسی کی فکر میں ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بربادی کا سامان ہم جو ہے مہیا کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال اللہ نے یوں بیان فرمایا،
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، لوگ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو انہیں دنیا کی زندگی اللہ نے بیان فرمایا یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ دنیا میں 1 گھنٹہ یا کچھ منٹ کے لیے رہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسا محسوس کرے کہ 1 گھنٹہ دنیا میں رہے۔ تو دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ہمیں اس کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر، عارضی طور پر لوگوں کو کچھ اختیارات دیتا ہے، کسی کو مالک بنا دیتا ہے، کسی کو غلام بنا دیتا ہے، کسی کو حاکم بنا دیتا ہے، کسی کو محکوم بنا دیتا ہے، کسی کو مالدار بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت۔ دنیا ایک ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو ایک حاکم بننے کے باوجود بھی ظلم و زیادتی سے بچے گا، ایک مالک اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ہر شخص جب اس کے دل میں آخرت کی فکر ہو تو وہ دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے دلوں میں ہماری موت کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اپنی موت کو یاد کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور جب آخرت کی فکر ہوگی تو ہم دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش ناکام ہے، اس کی کوشش بے فائدہ ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی خواہش کے مطابق وہ جو چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ لمن نريد، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، اور جتنا اللہ چاہتا اتنا ہی دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کا جو صرف دنیا دار ہے، دنیا کا طلبگار ہے، انجام کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم بنا دے گا، یصلاها مذموما مدحورا، اور رسوا اور ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا۔ جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس حال میں کہ مومن ہے، تو ایسے ہی شخص کی کوشش کی قدر کی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزید له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں، اس کی کوشش میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اور جو دنیا کو چاہتا ہے نؤتیہ منہا، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان جو چاہتا ہے وہ سب کچھ اسے ملنے والا نہیں۔ ہر انسان کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنی خواہشات ہی کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو خواہشات ہیں اور اس کی جو زندگی ہے اس کو ایک مثال دے کر یوں بیان فرمایا۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی،
اور اس لکیر کے اوپر بھی آپ نے کچھ لکیریں کھینچی. آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو سیدھی جو لکیر ہے یہ انسان کی عمر ہے. جو سیدھی لکیر ہے یہ انسان کی عمر ہے. اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر جو لکیریں آپ نے کھینچی، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشات، انسان کی خواہشات اس کی عمر سے بڑھ کر ہے. ایسی خواہشات ہیں کہ ان کی طلب میں، ان کے حصول میں وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. ابھی وہ اپنی خواہشات کی طلب میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی خواہشات ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں. اس لیے دنیا میں ہر انسان کو سب کچھ ملنے والا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی. باقی رہنے والی ہے تو آخرت ہے. بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے لیے ہم تمام کو اس دنیا میں کوشش کرنا ہے. ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم صحت مند ہیں، ہم نوجوان ہیں، ابھی عیش کرنے کا موقع ہے، جو کچھ ہمیں کرنا ہے کر لیں گے. کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، کہ مغل پورہ کے علاقے میں ایک بائک جو ہے اچانک جل گئی. اس میں کتنے لوگ جو ہے جل کر حادثے کے شکار ہو گئے، اپنی زندگی کے سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیا وہ سوچے کہ ہم ابھی مرنے والے ہیں؟ اسی طرح سے ممبئی میں بھی جو ہے کچھ پلیئرس وغیرہ گرنے سے تقریباً 14 لوگوں کی اچانک جو ہے موت ہو گئی. تو اس طرح لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی مرنے والے نہیں ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے. اس لیے ہم بعد میں جب ہماری موت کا وقت آیا تو اس وقت تیاری کریں گے. ہم جو ہے تصویف کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم اسی خواہشات کی طلب میں اپنی جو ہے موت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب مرنے کے بعد سوائے افسوس، ندامت اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کو قبرستان لے جایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ قبر میں جو مدفون ہے اس کی جگہ اگر تم ہوتے اور تم سے کہا جاتا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہو، تو تم یہی کہیں گے. ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے ایک دن کی جو ہے ایک دن کے لیے زندہ کیا جائے، میں کچھ کر لوں. ایک دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے مجھے زندگی دے دی جائے تو میں کچھ کر لوں. تو محترم حضرات، ابھی ہم قبر کے اوپر موجود ہیں. ہمارے لیے وقت ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے ابھی ہم کر لیں. ہم جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں. جو اعمال صالحہ ہم کر سکتے ہیں کریں، جو صدقہ جاریہ کے کام ہم کر سکتے ہیں کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال و دولت جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ کر کے جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمارے لیے کچھ کریں. اس کا کوئی بھروسہ نہیں. زندگی میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. محترم حضرات، آخرت کی فکر ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دلوں میں ہمیشہ آخرت کی فکر تھی. اسی لیے وہ دنیا اور دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے. اور ہم تمام کو بھی یہی پیغام دیا گیا، یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں. آخرت کی فکر کرنے کے سلسلے میں کئی چیزیں ہمارے لیے مددگار اور معاون ہو سکتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں. جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ہم ان کی عیادت کریں. بیمار کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے ان حقوق میں سے ایک حق ہے. دواخانوں کو آپ جائیں، ہاسپٹلس کو جائیں، مشاہدہ کریں کہ لوگ کیسی کیسی حالات میں جو ہے دواخانوں میں شریک ہیں. کوئی آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہاتھوں کی وجہ سے، کوئی پیروں کی وجہ سے، کوئی جسم کے دیگر اعضاء کی وجہ سے جو ہے کوئی جل کر، بہرحال مختلف حادثات کے شکار
جو ہے لوگ آپ کو دواخانوں میں ملیں گے، ایسے بیماروں کی آپ عیادت کریں گے، ایسے مریضوں کی عیادت کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا اور آپ کے دل میں آخرت کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ اپنے آپ کو جو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کا حکم دیا، ہم ضرور عیادت کریں، اس پر ایک تو اجر و ثواب بھی ہے، بیماروں کی عیادت کرنے پر اجر و ثواب بھی ملے گا، دوسری جانب ہمارے دلوں میں جو ہے نرمی پیدا ہوگی اور آخرت کی جو ہے فکر جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے حضرات و خواتین، آخرت کی فکر کے لیے جو چیز ہمارے لیے مددگار اور معاون ہوتی ہے اور جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر جو ہے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک رہیں۔ جب ہم کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوں گے تو اس کے ذریعے بھی ہمارے دلوں میں موت کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اس یقیناً ہر شخص کے دل میں جب وہ کسی کی موت کی خبر سنتا ہے، کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، وقتی طور پر اپنی جو ہے موت یاد آ جاتی ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ آج وہ مرا، کل مجھے بھی مرنا ہے۔ تو جنازے میں شریک ہونے سے موت کی یاد تازہ ہوگی، اور جب موت کی یاد تازہ ہوگی تو انسان آخرت کی فکر کرے گا۔ تو ہمیں جنازے میں شریک ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے قبرستان کو جانا چاہیے۔ قبرستان کو جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ ہم اس مقصد سے قبرستان کو جائیں کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ قبر میں مدفون جو ہمارے رشتہ دار، اعزا و اقارب اور اسی طرح سے جان پہچان کے لوگ، دوست احباب جو قبروں میں مدفون ہیں، جب ہم قبرستان جائیں گے ان کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ کل ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، آج وہ ہیں، کل میں رہوں گا۔ جب ہم اس بارے میں سوچیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر جو ہے پیدا ہوگی، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، لیکن موت کو ہمیشہ یاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کو تم کثرت سے یاد کرو۔ خواہشات کو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرو، ہمیشہ اپنی موت کے بارے میں سوچو کہ آج میں زندہ ہوں، میں مر جاؤں گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت کے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، روزہ رکھا یا نہ رکھا، دیگر نیک اعمال انجام دیے یا نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یا نہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تم خود جو ہے اپنا موازنہ کر لو، اپنا حساب کر لو۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اور تم اپنے اعمال کا خود وزن کر لو، اپنے اعمال کو خود تول لو، قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جانے سے پہلے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اگر ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں اور ہماری زندگی شریعت کے مطابق چل رہی ہے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں بھی اچھا معاملہ ہوگا، پل صراط پر بھی اچھا معاملہ ہوگا، اور جہنم سے ہم بچیں گے، نجات پائیں گے، جنت میں ہم داخل ہو سکیں۔ اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے فواحش کا ارتکاب کر رہے ہیں، منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور دیگر معصیت کے کاموں میں ہم مبتلا ہیں، تو سوچنا چاہیے
غور کرنا چاہیے کہ اسی حالت میں اگر ہم چلے جائیں، دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں، ہم مر جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ پل صراط پر کیا ہوگا؟ جنت میں ہم جائیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ محترم حضرات، ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائیاں برائیاں، اچھائیوں کا جذبہ برائیوں کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو برائیوں سے خواہشات سے بچا کر اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بنا دے گا وہی کامیاب۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو الغرض محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے۔ دنیا کا جو سامان ہے آپ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ سب ایک برتنے کی چیزوں کی طرح ہے۔ جو برتنے کی جو چیزیں ہیں، استعمال کی جو چیزیں ہیں، جب تک ضرورت ہے، جب تک اس کا استعمال ہے، استعمال کیا جاتا ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے چند سالوں کے لیے۔ اونچی اونچی عمارتیں، مضبوط عمارتیں بنا لیں، چند سالوں کے بعد پھر انہیں ڈھا دیا جائے گا، پھر نئی عمارتیں تعمیر ہوں گی۔ چاہے اچھے سے اچھا موبائل فون لیں، اچھی سے اچھی سواری لیں، چند دنوں تک ہمارے پاس، پھر جیسے ہی وہ پرانے ہو جائے پھر ان کو ہم جو ہے نکال دیتے ہیں۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اصل جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ روزانہ ہم کتنے واقعات دیکھ رہے ہیں، کتنے مشاہدات دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں غفلت سے جو ہے بیدار ہونا ہے اور اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے آخرت کی فکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ جو بھی نافرمانیاں، جو بھی معصیت کے کام ہم سے ہو رہے ہیں، سچے دل سے ہم روزانہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنے سے بچائے، دنیا کے دھوکے سے بچائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب بنائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے دلوں میں اور آپ تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں اس عارضی ٹھکانے میں، اس عارضی دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خواہشات کے پیچھے پڑنے سے بچائے، ہمیں اپنی خواہشات کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کے جو مراحل ہے، قبر کا مرحلہ، میدان محشر کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، دیگر جو مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل کو آسان فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں ہی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔